نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے ذاتی پراپرٹی میں لاشیں کو لے کے آئے ہوں، وہاں پہ کلہاڑیاں لے کے آئے ہوں، وہاں پہ تم نے زمین کھودا ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ دفن کیا، کس کی اجازت سے دفن کیا؟ کیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا، وصیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیوں ادھر دفن کیا؟ جواب سن لو. یہ ان کی ابو بکر عمر کے ظالم ہونے کی دلیل ہے. یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی رذیلت ہے کہ ان کو وہاں پہ لا کے کس لیے دفن کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو تمہیں کس نے حق دیا؟ اہل بیت علیہ السلام نے حق دیا. تم اس بیت میں سے نہیں ہو، کیوں ادھر دفن کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی پراپرٹی ہے، ان کے وفات کے بعد یہ کس کی پراپرٹی بن جاتی ہے؟ یہاں پہ دو ہیں باتیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے، ان کے ورث کو ملتا ہے نا. وہ ورث سلیمان داؤد، یرثنی و یرث من آل یعقوب. یحییٰ علیہ السلام کو زکریا سے ارث ملی ہے، سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے. قرآن کی روح سے یہی ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ یذکرکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں رکھنا. تو قرآن کی روح سے دیکھیں، سنت کی روح سے دیکھیں تو حق کس کا بنتا ہے؟ میراث بنتا ہے. یہ میراث کس کو ملے گا؟ لازمی بات ہے میراث ان کی بیٹی کو ملے گا، کیونکہ ان کو اور بیٹی تھی نہیں وفات کے وقت ان کی. اور ازواج کو آپ کے قول کے متعلق ملے گا. ازواج کو لیکن 8 میں سے 1 حصہ ملے گا نا، پورا تو نہیں ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں، یہ 1/8 حصہ 9 بیویوں میں تقسیم ہوگا، میراث بنتا ہے. یہ جو میراث بیویوں کو ملتی ہے، یہ 1/8 9 بیویوں میں تقسیم ہوگی. عائشہ کو کتنا ملے گا؟ عائشہ کو 1/8 میں سے 1/9 ملے گا، یعنی وہ 1.5% ملتا ہے. 1/8 کتنا بنتا ہے؟ 1/8 ملتا ہے 12.5%. 12.5% بنتے ہیں 1/8. اور 1/9 اس میں سے کتنا؟ 12.5% کا 1/9 کتنا بنتا ہے؟ 1.25. اس سے بھی شاید کم، 1.3 بنتا ہے. تو عائشہ کو اتنا ملے گا. باقی کس کی پراپرٹی ہے؟ باقی 87.5% زہرا سلام اللہ علیہ کی پراپرٹی ہے نا. اچھا، یہ میراث کی روح سے اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے اجازت لیا. جی سر، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اجازت لیا کہ ہم یہاں ابو بکر عمر کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں لیا. جیسے ان کی خلافت غصب کیا، انہوں نے اپنے جنازے کو بھی غصب پہ دفن کیا نا. اور اگر ہم کہہ دیں یہ صدقہ ہے تو یہ تو بیت المال کا جز بن جاتا ہے نا. پورے مسلمانوں کا حق ہے. پھر تو ابو بکر عمر کو حق تو نہیں ملتا کہ وہاں پہ دفن کریں نا اپنے مردے کو. ٹھیک ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ پھر مسلمانوں سے ان کو اجازت لینا ضروری. سب مسلمانوں سے اجازت لے لو. ابو بکر عمر نے کسی سے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ اپنے میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ تو جس لحاظ سے بھی دیکھو، ان دونوں کا قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دفن کیا گیا، یہ غصب ہے. اور سب مسلمانوں پہ واجب ہے، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، کہ ان دونوں کو وہاں سے نکال دیں وہاں سے، کیونکہ غصب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہمارے پاس کہ جو ہی ان کا وہاں پہ دفن ہوا تھا تو ملائکہ وہاں سے ان کو نکال کے لے کے گئے تھے، اسی وقت نکال کے لے کے گئے تھے. ابو بکر عمر ادھر نہیں ہے، ان کو وادی برہود میں جہنم میں لے کے گئے تھے ملائکہ. یہ اہل بیت علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں اس میں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیو، ایک ویڈیو میں نے دیکھی اللہ یاری صاحب کی. اس میں ایک سنی بندہ ان سے سوالات کر رہا ہے اور اللہ یاری جوابات دے رہا ہے اس کو. تو اس میں نے دیکھا کہ اللہ یاری جوابات جو دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے، تو مناسب سمجھا کہ وہ اللہ یاری کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ صحیح اور درست جو ہے نا وہ موقف کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس سلسلے میں اللہ یاری کے اس ویڈیو کا یہ میں جواب دے رہا ہوں. اس ویڈیو کے 54 سیکنڈ پہ وہ سنی کہتا ہے اسے کہ ریاض الجنت جہاں پر ابو بکر اور عمر ہیں، یہ ریاض الجنت جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان، گھر اور منبر کے درمیانی جو علاقہ ہے اس کو ریاض الجنت کہا جاتا ہے.
تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاض الجنت میں ابو بکر اور عمر بھی سوئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بھی صحیح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جب بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں ریاض الجنت میں آپ کے گھر کے اندر۔ تو اس پر اللہ یاری جواب دیتا ہے، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابو بکر اور عمر وہاں جو دفن ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دفن ہے۔ ایک تو یہ سوال وہ اٹھا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے کوئی حدیث ہوتی اجازت کے بارے میں، تب تو ہم شیعہ لوگ ابو بکر اور عمر کو کہتے کہ وہ صحیح ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہو۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جو مکان ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن مجید کے یہ آیت ہے 22ویں پارے کی میرے بھائیوں، اس میں 2 مرتبہ آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور پھر آگے بھی ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو 2 مرتبہ بیوتکن آیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اپنے گھروں میں رہو اور تم اپنے گھروں میں ذکر کرتی رہو قرآن و حدیث کی باتیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو وہ جو مکانات تھے گویا کہ اپنی پاور سے ان کو دے دیے، اور ان کے بیویوں کے مکانات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان رسول کے مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے مقامات کیا، اور لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا۔ اب یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر نے عائشہ صدیقہ سے پہلے سے اجازت لے رکھی تھی، اور ان کی اجازت سے ہی دفنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ آیت ہے قرآن مجید کے جو صورت جو ہے آل عمران میں ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 193 193۔ اللہ تعالیٰ دعا سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو مومنو مجھ سے دعا مانگا کرو، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے، درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابراروں کے ساتھ وفا دے دے۔ صاف ظاہر ہے ہر بندہ دنیا میں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی دعا کرے کہ مجھے فلاں آدمی کے ساتھ وفا دے دے اے اللہ، تو اس کے لیے کہہ سکتا ہے جو ان سے بڑھ کر ہو، جو ان سے زیادہ عبادت گزار ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب یہاں پر ابو بکر یہ عمر بھی دعا مانگتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگتے تھے، یہ سارے 1.25 لاکھ صحابہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے بڑے گناہوں کو اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہماری وفات ہو ہماری موت ہو نیکوں کے ساتھ۔ اب اس پر آپ دیکھیں کہ یہ ابو بکر اور عمر کی قبول ہوئی، نیکوں کے ساتھ قبول ہوئی، تو اس کا مطلب کہ اس وقت نیک ہر جو بندہ دعا مانگتا ہے اپنوں سے بڑھ کر جو نیک ہوتا ہے اسی کی جو ہے نا وہ میت چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، ان کی قربت چاہتا ہے، نہ کہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ دعا نہیں مانگتا بندہ۔ تو ابو بکر و عمر جب دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت ان سے زیادہ برگزیدہ ہستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے صحابہ جب یہ مانگتے تھے تو ان کا مقصد اور منشا دعا مانگتے ہوئے یہ ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں زیادہ نیکوکاروں کے ساتھ ہماری جو موت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میت کے لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو موت کی دنوں میں۔ تو یہ ابھی تک موت کے دن ہی چل رہی ہیں جب تک قیامت نہ آئے۔ تو ابو بکر اور عمر تو یہ گویا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا ہے، قبریں جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے،
ان کی گویا کہ یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ ہماری قبریں اور ہمیں دفن فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ابو بکر اور عمر کی وہ دعا قبول نہ ہوئی, اور علی رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ زمین کا مالک تو اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ان کو جو ہے نا وہ کیا. اجازت انسانوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں ہے, کیونکہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ پوری زمین کا مالک اصلی اور حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو باقی دو بندے جو مالک ہوتے ہیں, وارث ہوتے ہیں, وہ عارضی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملکت کا بھی حقیقی مالک جو اما عائشہ صدیقہ کا مکان تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا, یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا اس کا مالک. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ہی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جو ہے نا دفن کرایا. اللہ تعالیٰ کی اگر منشا اور جو ہے نا وہ مرضی نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ وہاں پر دفن نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وعدہ کر رکھا ہے تم لوگوں سے کہ خبیث لوگ اور پاک, طاہر اور خبیث, ان کو اکٹھا کرنے نہیں دوں گا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے طاہر سے مطہر تھے, اس طرح سے یہ صحابہ کرام ابو بکر و عمر بے نیک لوگ تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. ورنہ یہ فرشتے وغیرہ آ جاتے یا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا کہ ابو بکر اور عمر کو یہاں نہ دفنایا جائے, زمین اجازت نہ دیتی, یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حالات پیدا کر دیتا کہ ابو بکر عمر وہاں دفن نہ ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور وہاں پر وہ دونوں دفن ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ظالم, اگر ابو بکر عمر یہ ظالم تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ظالم لوگ زبردستی ظلم کے بنیاد پر زمین کے اور طاقت کے بل بوتے پر وہ جنت میں داخل ہو جائیں. پہلے تو یہ عقیدہ رکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کتابوں میں بھی ہے اور شیعوں میں بھی ہے, ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرے مکان جو عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اور یہ میرا جو ممبر ہے اس کا درمیانی علاقہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پہلا یہ عقیدہ رکھے کہ کیا بندہ کوئی ظالم جبر اور زبردستی سے اور ظلم اور زور سے, ٹھیک ہے, وہ کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا. اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ضرور ہوتی ہے. اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ دعا ان کے قبول ہوئی اور دونوں دفن ہوئے ہیں. اب علی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قبرستان ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تو زمین ہے نا. اور عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کہ تمہارا یہ مکان ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بیان کر دیے. اگر وہ ظالم ہوتے تو ظالم جنت میں نہیں جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم جنت میں زبردستی چلے گئے؟ اور یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاقہ ممبر اور گھر کے درمیان والا یہ جنت ہے, تو جنت میں ظالم کیسے ہو گئے, گناہ گار کیسے داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ کے منشا کے بغیر؟ کیا یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ یاری کہ ظالم لوگ زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے, اس کا غلط عقیدہ ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ 5 منٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بیٹی کی میراث تھی, 80% میراث, وہ میراث کے قانون کی طرف چلا جاتا ہے. اور ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے مکانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب دے دیا کسی کو تو یہ اللہ جاری کو اعتراض کیا ہے؟ پھر اگر یہ ان کا مکان نہیں تھا تو کبھی بھی بی بی خاتون جنت اور امام حسن حسین نے کبھی بھی کوئی جلوس نکالا کہ یہ ہمارے مکان اور ہمارے میراث ہے اور ہمارے علاقے میں ان کو کیوں دفنایا جاتا ہے؟ کوئی حضرت علی نے کوئی جلوس نکالا؟ بی بی فاطمہ جو ہے نا کبھی وہ گئی, کبھی انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا کہ یہ میری ملکت ہے تو اس میں کسی کو دفنانے نہیں دینا. تو چلو بی بی فاطمہ تو ذرا پہلے وفات پا گئی, حضرت ابو بکر عمر بعد. علی رضی اللہ عنہ سے امام حسن حسین تھے,
ان کے وارث تھے تو انہوں نے کبھی کوئی جلوس نکالا, کوئی راستے بلاک کیے, کبھی کوئی احتجاج وغیرہ کوئی کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, تدفین ہوئی ابو بکر و عمر کی, یہ شریعت کے مطابق ہے. اگر وہ غلط ہوتی تو وہ ضرور اٹھتے. لیکن افسوس ہے کہ ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, امام حسن حسین کو نہیں آئی. انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, کوئی جلوس نہیں نکالا. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے جلوس نکالا ہو اور ڈیمانڈ کی ہو. تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ اللہ یاری کو زیادہ سمجھ میں آئی بات, اور حضرت علی اور امام حسن اور حسنین کریمین ان کو سمجھ میں نہیں آئی. بلکہ حضرت علی تو ان کے خلافت, ان کی بیعت کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جواب جو دیا ہے اس نے وہ بہت ہی غلط دیا ہے. یار کوئی بندہ ظالم جنت میں جا سکتا ہے؟ پھر وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ 7 منٹ اور 55 سیکنڈ پہ کہتا ہے ابو بکر اور عمر کو فرشتے نکال کے لے گئے. یعنی کہ پہلے وہ جنت میں جا چکے اور اس کے بعد یعنی کہ نعوذ باللہ من اگر یہ اس کا عقیدہ مانا جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے جنت میں جانے دیا اور بعد میں نکلوا دیا. یعنی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی تھی. کیا اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ نااہل ہو اور وہ جنت میں جا رہا ہے اور اس کو وہ روک نہیں رہا؟ فرشتے اس وقت تو انہوں نے نہیں رکوایا, زمین کو بھی حکم نہیں دیا کہ اس کو دفن نہ ہونے دیں. فرشتے آ جاتے اور ان کو اٹھا کے لاشوں کو لے جاتے اور دنیا دیکھتی. حضرت علی بھی دیکھتا, دنیا میں اور لوگ بھی دیکھتے. واقعی ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمر اور ابو بکر دفن ہونے کے لیے آئے تو وہ جو ہے نا زمین نے انکار کر دیا تھا, زمین لاشوں کو باہر پھینک دیتی تھی. اور یہاں وہ ہم نے دیکھا کوئی فرشتے وغیرہ آئے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو اٹھا کے لے جانا پہلے شروع دن ہوتا تو وہ بہتر تھا نا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن ہونے دیا اور پھر وہ اللہ یار ہمیں بتائے کہ کس کے دور میں اور کس سن میں, کس ہجری سال میں وہ جو فرشتے آئے تھے اور ان کو بعد میں انہوں نے نکال کے لے گئے. پہلے وہ جنت میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا. پھر نعوذ باللہ من کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو غلطی لگی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہ لوگ جنت میں آ گئے ہیں تو میں اب ان کو باہر نکلواتا ہوں. تو یہ عقیدہ جو ہے نا یہ اللہ یاری صاحب کا بہت غلط عقیدہ ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غلطی کرتا ہے کہ نااہلوں کو جنت دے دیتا ہے. اس کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو نااہل تھے, اہل نہیں ہے, تو پھر ان کو وہ فرشتے بھیج کے پھر نکال دیتا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ یہ نہ ہوتا تو پہلے دن ہی فرشتے آ جاتے. یہاں زمین کو حکم ہوتا کہ ان کو جو ہے نا دفن نہ ہونے دے. لاشیں ان کے باہر آ جاتی اور دنیا سب دیکھ لیتی, نظارہ کر لیتی کہ واقعی یہ ظالم ہے. تو یہ میرے بھائی اس کی بہت جو ہے نا یہ باتیں غلط ہیں کہ ان کی تدفین استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کروائی, بعد میں پھر وہ نکال دیا. اور اگر یہ بات ہے تو بعد میں یہ شیعہ مذہب بھی غلط ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے غلطی کی, استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے تھے, پہلے تدفین ہوئی, وہ جنت میں پہنچے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ انفال آیت نمبر 33 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں پر ہوں موجود ہوں وہاں پر وہ جو ہے نا وانت فیہم لیعذبہم, اللہ ان کو عذاب دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, آپ کے ساتھ لوگ موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے اور آپ بھی موجود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ تو ملے ہوئے ہیں, تو عذاب کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو نکالا کیسے, عذاب کیسے دیا؟ رسول سے جدائی تو عذاب ہے, رسول سے جدا کر دیا جو رسول اللہ علیہ وسلم جن میں موجود تھا. تو یہ بات بھی غلط ہے میرے بھائیوں, یہ سورۃ انفال کی آیت کے نمبر کے خلاف ہے. پھر قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے اس کے بھی خلاف ہے, ان الذین سبقت لہم الحسنی اولئک عنہا مبعدون, سورۃ انبیاء ہے اور آیت نمبر 101 ہے. جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے
وعدہ کر رکھا ہے حسنہ کا، یعنی کہ جنت کا. حسنہ کا ترجمہ نیکی کا، نیک رویے کا، اچھے سلوک کا. اور اچھا سلوک کیا ہے؟ جنت دینا. تو یہ سیاہ سنی ساری کتابوں میں آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے، حسنہ کی معنی جنت ہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ پہلے وہ جنت میں پہنچ گئے، وعدے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ پورا بھی کر دیا. وعدہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کی برخلافی نہیں کرتا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کر کے ان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاض الجنت میں پہنچا بھی دیا. اولئک عنہا مبعدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو جائے جنت کا تو ایسے لوگوں کو جہنم سے دور رکھا جاتا ہے. جہنم کی آتش سے اولئک عنہا مبعدون، تو ان کو جہنم کے آتش سے دور رکھا جائے گا. تو یہ قرآن مجید آیت سورۃ انبیاء آیت نمبر 101 ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جس کو جنت دے دے بعد میں نکال کے اس کو جہنم دے دے؟ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت کے ہی خلاف ہے کہ جس کے لیے پہلے جنت کا وعدہ ہو چکا یا وہ جنتی ہو گئے اس کے بعد وہ نکال کے جہنم میں نہیں جا سکتے. اب وہ اس آیت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے کہ فرشتے آئے تھے. تو کن لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا وہ بتاؤ ہمیں، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ کس ہجری کی بات ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. اللہ جاری نے یہ چیزیں نہیں بتائیں، وہ گول کر گیا. تو اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے تو ان کو بعد میں نکال کے جہنم کا عذاب نہیں دیتا. یہ بھی قرآن مجید کی میرے بھائیوں آیت ہے. پھر آپ دیکھیں عائشہ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. ایک میں آپ لوگوں کو ایک بہت بہترین فقہ دے رہا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یہ میرا دلیل، اور غور سے سنیں کہ عائشہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زوجہ کہا ہے، یعنی کہ جوڑا. اور عورت کے لیے زوجہ کا لفظ بھی آیا ہے بیوی کے لیے، اور امرأتن عورت کا لفظ بھی آیا ہے، اور زوجہ کا لفظ اور امرأتن کا لفظ. اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید میں کہیں پر بھی آپ کو امرأت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ازواج کے لیے امرأت کا لفظ نہیں آیا، عورت کا لفظ. عورت کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں شوہر کے خیالات الگ ہوں، عقیدہ الگ ہو، اور بیوی کا الگ ہو. بیوی کا اور شوہر کے عقیدے اور خیالات میں اختلاف پایا جائے وہاں قرآن مجید لفظ لاتا ہے امرأتن کا. لیکن جہاں پر اختلاف نہ ہو ذہنی طور پر، ہر چیز مانی جائے، عقیدہ درست ہو، خیالات ایک ہی جیسے ہوں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں زوجہ کا لفظ لاتا ہے، جوڑا یا جوڑی. تو عائشہ صدیقہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر عمار بن یاسر ہیں، صحیح بخاری میں ہے، خطب عمار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ انہا عائشہ، انہا وہ جو ہے نا عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ کیا، زوجتہ فی الدنیا والآخرت، بخاری میں ہے کہ وہ زوجہ ہے، جوڑی ہے، بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں. لیکن بیوی کے لیے یہاں لفظ امرأت کا نہیں لایا، زوجہ کا لایا. اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی ہے، آپ دیکھیں یا ایھا النبی کل ازواجک، یہاں بھی ازواج کا ہے، امرأت کا لفظ نہیں آیا. اے نبی آپ اپنی ازواج کو کہیں، جوڑیوں کو کہیں، وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. اس طرح سے قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی آیا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین. تو یہ قرآن مجید میں عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زوجہ کہا گیا ہے کہ جوڑی ہیں، یعنی کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم خیال ہیں اس کے ساتھ. لیکن جہاں پر بیوی ایسی ہو کہ شوہر کے ساتھ ذہنی طور پر اختلاف ہو، اسی شوہر والا عقیدہ نہ رکھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے امرأتن کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امرأت نوح و امرأت لوط، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امرأت عورت اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی امرأت، خیالات الگ الگ ہیں. اس طرح سے اذ قالت امرأت فرعون
جب فرعون کی امرت نے کہا، کیونکہ فرعون کے خیالات سے بی بی آسیہ کے خیالات ایک جیسے نہیں تھے، عقیدے الگ الگ تھے، تو وہاں پر بھی امرت کا لفظ آیا ہے، دیکھا آپ نے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بی بی عائشہ صدیقہ کو اللہ نے ازواج کہا ہے، زوجہ کہا ہے، یہ نشانی ہے زوجہ کی کہ داری کی سارے بیویوں کے عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا، پرفیکٹ مکمل ان کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرت کا لفظ نہیں بولا، لہذا یہ گارنٹی شدہ جنتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خیال تھیں۔ تو جو کچھ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط کام کرتی اور کسی کے ساتھ ظلم کرتی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کبھی بھی بی بی فاطمہ نہیں گئی کہ میرا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانوں میں اور مجھے دے دیں، کہیں نہیں سنا ہوگا۔ اور بی بی خاتون جنت کے بعد ان کی اولاد نے بھی کبھی یہ جو احتجاج یا جو ہے نا کہیں پر نعرے بازی کی، نہ کوئی ڈیمانڈ کی اور نہ کسی سے مانگنے گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں 80% تو ہمارا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے۔ وہ خاموش ہیں تو اللہ یاری کو کیا پڑی ہے؟ میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ یاری کے عقائد کو ہم لیں یا اس وقت کے جو صحابہ کرام ہیں جو اہل بیت تھے ان کو لیں؟ اللہ یاری قرآن مجید اور احادیث کی اپنی تشریح کرتا ہے، اس لیے یہ گمراہ ہے۔ وہ تشریح قرآن اور حدیث کی وہ تشریح کرو جو اس وقت کے لوگ جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ والی تشریح کریں، اہل بیت اور اصحاب اس کو دیکھیں۔ کوئی صحابہ میں سے بھی نہیں اٹھا کہ ابو بکر اور عمر نے یہاں پر ظلم کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر بغیر اجازت کے آ گئے۔ یہ آیتیں جو اللہ یاری پیش کر رہا ہے یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو پتہ نہیں تھا، اس کو زیادہ پتہ پڑ گیا ہے۔ یہی ان کی گمراہی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ آدمی جو قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھرو نہیں آئے گا، ان والا عقیدہ نہیں رکھے گا اور اپنا عقیدہ رکھے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ سب سے پہلے جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت تھے اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا۔ جو معنی وہ لیں گے، جو مقصد آیت کا تفہیم وہ لیں گے، جو تشریح وہ کریں گے، جو انہوں نے کی وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اللہ یاری سے۔ اور اللہ یاری کی جو ہے نا وہ تحقیق ساری کی ساری اس وقت صحابہ اور اہل بیت کے بالکل خلاف ہے ٹوٹلی، لہذا اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایمان بچانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کا وہ کیا تھا، اور وہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اور لوگ۔ وہ کون سے لوگ تھے جو صحابہ جب یہ قرآن کی آیت اتری تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو انہی کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یاری کی طرح ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ۔ فإن اللہ تعالیٰ فرمایا تھا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ اس طرح سے ان کا ایمان ہو جس طرح سے یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، فقد اهتدوا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ یاری نہیں ہے، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تھے ان والا ایمان چاہیے۔ تو یہ تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے دفن ہونے دیا، کسی نے نعرہ نہیں خلاف لگایا، سب کے سب ظلم اور جور کے سامنے سب کے سب جھک گئے تھے، کوئی ان میں بہادر نہیں تھا۔ اللہ یاری کا عقیدہ رکھیں تو یہی ہوگا کہ سارے کے سارے صحابہ فیل ہو چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان میں کوئی جان نہیں تھی نہ ایمان تھا، نعوذ باللہ منا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے صحابہ کے طرف، اور پھر صحابہ نہیں، وہ اہل بیت بھی خاموش ہیں، وہ بھی نہیں لڑتے ان کے ساتھ کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا۔ بی بی حق تو بی بی خاتون جنت کا تھا اور تم لوگ ادھر قبرستان بھی نہیں تھا، تو تم لوگ ایسے یہاں پر کیسے دفن ہو گئے؟ اس کا مطلب ان سب کا یہ تھا کہ جو کچھ ان کا دفن ہونا ہے یہ صحیح طریقے ہے طرح ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اس لیے کسی نے کوئی واولہ نہیں کیا۔ یہ کس ہو سکتا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ ظلم پر ظالموں کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے اتحاد کر لیا، سب کے سب اکٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ متفق ہو گئے۔ یہاں تو میرے بھائیوں 50 60 60 100 آدمیوں کو متفق کرنا کسی چیز بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ 1.25 لاکھ صحابہ 3 یا 4 کے علاوہ سب کے سب متفق ہو گئے۔ تو یہ چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ اس کی
اصلاح کی جائے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اللہ یاری گمراہ ہے، اور وہ قرآن مجید اور آیت کی تفسیریں صحابہ اور اہل بیت جو اس وقت نزول قرآن کے وقت تھے ان سے ہٹ کر اپنی طور پر یہ کر رہا ہے، منشا اپنی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اس وقت کے سارے لوگ یہ واویلا کر رہا ہے آج، یار یہ واویلا کر رہا ہے، اس وقت کسی نے یہ واویلا نہیں کیا۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو پڑھ رہا ہے اور احادیث کو مد نظر رکھ کے جو پڑھ رہا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ گمراہ شخص ہے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ